علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے، آپ حضرات شرکت فرما رہے ہیں، علم دین حاصل کرنے کی غرض سے اس نیت سے حاضر ہو رہے ہیں. رب سجلال آپ کے آنے کو قبول فرمائیں اور اسی کے ساتھ جو کچھ سیکھ رہے ہیں آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں اور اس سیکھنے کی برکت آپ سب کو نصیب فرمائیں. حضرات گرامی، سورۃ الفاتحہ اس کے متعلق سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اگر لکھ کر کے میں 70 اونٹوں پر رکھ دوں تب بھی وہ 70 اونٹ ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے کم پڑ گئے. لہذا 10 جمعہ سے جو ہے سورۃ الفاتحہ کو جو آپ سن رہے ہیں اور پھر بھی ایک آیت کریمہ باقی جس پر آج انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. حضرات گرامی، کیا فرما رہا ہے رب ذوالجلال؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، مہربان نہایت رحم فرمانے والا. مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے دعائیہ کلمات کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو جسے بھی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر کہ تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ راستہ جس پر کہ تو نے اپنا غضب نازل فرمایا اور نہ وہ راستہ جو کہ بہکے ہوئے لوگوں کا راستہ. اور اس کے بعد ہے آمین. کیا ہے؟ آمین. سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف بیان کی گئی کہ وہ پال رہا ہے، اور اس لیے پال رہا ہے کہ وہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا، اس لیے پال رہا ہے. ورنہ کافر و مشرکوں کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو عذاب کے لائق ہے، وہ تو عذاب کے لائق ہے، اللہ کے غضب نازل ہونے کے لائق ہے، پھر بھی لیکن اس کے باوجود رزق ان کا پہنچ رہا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا. اور مالک یوم الدین، بعد میں جو ہے ایمان والوں کو جو ہے یہ بتلایا گیا کہ اللہ مہربان بھی، رحم فرمانے والا ہے. آگے جو ہے خوف کو بیان کیا گیا کہ وہ روز جزا کا مالک، کہ تم کو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور وہاں پر جو تمہارے فیصلے ہوں گے وہ تمہارے سامنے ہوں گے. لہٰذا نیک عمل. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آگے کیا بیان کیا گیا کہ نیک عمل کیا ہونے چاہیے کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، عبادت کرو صرف اللہ کی، سجدہ کرو صرف اللہ کو، رکوع کرو صرف اللہ کو. ہر چیز جو عبادت کے لائق ہے وہ اللہ ہی کی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. لہٰذا کسی اور کی عبادت نہ کرو. وہ ایاک نستعین، اور اللہ سے مدد چاہو. کیا چاہو؟ اللہ سے مدد چاہو، بے شک وہی حقیقی مددگار. اور مدد کس طریقے سے چاہو؟ آگے دعائیہ کلمات کی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلو، جس کے متعلق گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے کہا تھا یہ بڑی برکت والے آیت کریمہ ہے. حضرات گرامی، ایک قسم کا استخارہ بھی ہے، جیسے کافی لوگ استخارہ کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں یہ استخارہ کیا ہے. تو یہ ایک قسم کا استخارہ ہے کہ کوئی آدمی کسی معاملے میں پریشان ہے نا. یہ استخارہ جو ہے یہ بزرگوں نے بتایا کہ آدمی کسی پیچیدہ معاملات میں الجھ چکا ہو اور پریشان ہو چکا ہو، اور ایسے عالم میں جب کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو تو ایسے وقت میں
اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا. اب وہ سیدھا راستہ اور وہ استخارہ کا طریقہ کیا بیان کیا گیا؟ اس کے متعلق بیان کیا گیا کہ جب تم دو راہوں پر کھڑے ہو جاؤ ایسے وقت میں جب پریشان ہو اور نفس لوامہ تم کو بہکائے کہ اس طرف چل ہوتا ہے نا، آدمی کہتا ہے کہ ایک دل بولتا ہے کہ اس طرف چل، ایک دل بولتا ہے کہ اس طرف چل، تو وہ نفس لوامہ جو بہکانے والا نفس ہے ایک جگہ پر آپ کو جو ہے مطمئن نہیں کرتا، تو ایسے وقت میں 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھ لیجیے، اور پڑھنے کے بعد آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیجیے کہ میں اللہ سے مدد چاہ رہا ہوں کہ ان راستوں میں کس راستے کو اختیار کروں. تو ایسے وقت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے آئیں اور جیسے اہدنا الصراط المستقیم پر آپ پہنچ جائیں تو کثرت سے اسی آیت کریمہ کا ورد کریں. کیا کریں؟ کثرت سے اسی آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں. تو اس کی برکتی کے بیان فرمائی گئی کہ آدمی جب پڑھتا رہے گا خود بخود اللہ کی جانب سے تمہارے دل پر یہ الہام ہو جائے گا کہ تو اس راستے کو کیا. اور وقت اگر گزر جائے، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نشانی نظر نہیں آتی، وقت اگر گزر جائے تو کہتے ہیں کہ پھر آدمی جو ہے کافی وقت ہو گیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسے وقت میں آدمی سورہ فاتحہ ختم کرے، 2 رکعت نفل نماز جو ہے پڑھ دے. ختم کرنے کے بعد اس کے متعلق بزرگان بھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی نشانی ظاہر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے؟ اللہ کے سپرد ہو چکا ہے، اور ایسی عدالت میں تمہارا معاملہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں انصاف ہی انصاف، جہاں بھلائی ہی بھلائی ہے، جہاں شر نہیں ہے، جہاں تمہارے لیے نقصان نہیں. لہٰذا یہ استخارے کا طریقہ. اور اتنی بہترین آیت کریمہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے ایک عورت آئی، آ کر ایک مسئلہ لوگ آتے ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ کیا بتائیں آپ سے. ایک سے ایک بہترین جو سوال کرنے والے ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ اللہ بہتر جانے کا ہوتا ہے. ایک آدمی کے دل میں بات ہوتی ہے، آپ کے سوال کرتا ہے. ایک مولانا تھے بیچارے، رات کے وقت میں ایک آیا، آنے کے بعد ان کے دروازہ کو کھٹکھٹا دیا. دروازہ کھولا، مولانا کیا بات ہے؟ رات کے 2:30 بجے. کتنے بجے؟ رات کے 2:30 بجے. سوال کرنے والے 2:30 بجے دروازہ کھولا. میں کیا بات ہے؟ کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھ لیا. تو کہا صبح پوچھ سکتے تھے، اتنی رات کو 2:30 بجے رات میں؟ کہا ایک مسئلہ سوال تھا، وہ پوچھنے کے لیے آیا. کہا اچھا جب اٹھائی دیے تو مسئلہ کیا سوال تمہارا پیش کرو؟ تو کہا حضرت جب اگر ہم غسل کریں تو غسل کرنے کے وقت میں غسل کی جو ہے دعا پڑھنی ہے. کہا کہ ہاں، لیکن حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر کنویں میں تیر کر کے ہم جب غسل کریں تو اس وقت کون سی دعا پڑھنی؟ تو اس لیے میں پوچھنے کے لیے آیا کنواں میں کودنے کی دعا کون سی؟ تو ایسے ایسے سوالات کرنے والے آتے ہیں کہ کنویں میں کیا کودنے کی دعا بولے گا بھائی. تو کہنے کہ سوالات کرنے والے ایسے سوالات کرتے. تو ایک عورت آئی آ کر کہنے کہ حضرت میری جو یہ مانگ ہے یہ سیدھی نہیں نکلتی. کیا کہا؟ میری یہ مانگ سیدھی نہیں نکلتی، لہٰذا کیا کروں؟ تو بزرگ اللہ والے تھے، ہر سوالوں کے جوابات ان کے پاس. اللہ نے نوازا ہے چیزوں سے ان کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. جو اللہ سے ڈرتے اللہ ان کو علم فرقان نصیب فرماتا ہے، علم عرفان نصیب فرماتا ہے. تو کہا اچھا، کہا یہ مسئلہ کہا؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم اس آیت کریمہ کو اپنے مانگ پہ رکھ لے. کیا کہا؟ اپنے مانگ پہ رکھ لے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ رکھ تو صحیح. اب اہدنا الصراط المستقیم اس کا مطلب کیا کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ چل، ہے نا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چل. اب وہ آیت کریمہ لکھ لی اور سر پہ رکھ دی. کچھ دنوں کے بعد اس عورت کی جو مانگ ٹیڑھی تھی وہ سیدھی ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک اس کی برکات کو حاصل کرو. کیا کرو؟ اب آگے بیان ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر کہ تو نے انعام فرمایا، وہ راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا. یعنی ایسی کوئی راستہ نہیں، وہ راستہ مجھے نصیب فرما جس راستے پر تو نے انعام فرمایا. تو آگے اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ وہ راستہ جو ہے نبیوں کا راستہ ہے، جو انعام یافتہ راستہ ہے. نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین یعنی صحابہ کا راستہ ہے، شہداء شہیدوں کا راستہ ہے، صالحین یعنی نیک بندوں کا، اولیاء اللہ کا راستہ ہے نا. تو یہاں سے تقلید ظاہر ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ یہاں سے تقلید، اور کسی کی تقلید کرنا یہ ظاہر ہو جاتی ہے، کسی اور کا بھی. اور آگے کیا بیان فرمائے گا جو آیت کریمہ پر آج میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آگے یہ دعا مانگنے کے لیے کہا گیا کہ یہ دعا نہ کرو، یہ دعا مانگو کہ اللہ وہ راستہ بتا
کون سا راستہ؟ وہ راستہ بتا جو کہ انعام یافتہ راستہ ہو، اور اس راستے سے دور فرما جس راستے پر کہ تو نے غضب نازل فرمائی، اور وہ راستہ جو کہ گمراہوں کا راستہ ہے، ان راستوں سے مجھے نجات عطا فرما، تیری پناہ مجھے نصیب فرما، مجھے نجات عطا فرما، تیرے رحمت کی سائے میں مجھے لے لے۔ تو یہ دعا مانگنے کے لیے کہا ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں کا راستہ اور وہ راستہ جس پر غضب نازل فرمائے۔ حضرات اکرامی، یہاں پر علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ غیر المغضوب، یہاں پر جو اس پر اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا تو وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ تو حضرات اکرامی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے یہودیوں کا راستہ۔ کس کا راستہ؟ یہودیوں کا راستہ۔ وہ راستہ ہے نصرانیوں کا راستہ، وہ راستہ ہے عیسائیوں کا راستہ، وہ راستہ ہے غیر مسلموں کا راستہ، کہ ان راستوں پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ غضب نازل فرمایا ہے۔ اور آج آپ امت مسلمہ کو دیکھیں گے کہ امت مسلمہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر و بیشتر آج ہماری قوم، ہمارے نوجوان انہی راستوں پر چلنا بہت پسند کرتے ہیں۔ فرسٹ چوائس ان کی، پہلی پسند انہی کا راستہ، کپڑے پہنیں گے انہی کے طریقے کے، بال رکھیں گے انہی کے طریقے کے، خوشبو استعمال کریں گے انہی کی پسند کی، کھانا کھائیں گے انہی کے طریقے کے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اپنی زندگی میں ہر چیز جو ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن حضرات اکرام، قرآن پاک میں یہ بھی بیان فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کو اختیار کرنا چاہو گے یا کسی اور مذہب کا طریقہ اگر تم اختیار کرنا چاہو گے تو یقین جانو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول نہیں کیا جائے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ تو تم کو سراسر نقصان پہنچانے والا راستہ ہے، وہ تو سراسر نقصان پہنچانے والا طریقہ ہے۔ لہٰذا ایسے راستوں کو اختیار نہ کرو، اور تمہارے لیے بہترین دین اسلام ہے جو تمہارے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی ہے، بس اسی زندگی کو تم اپنا۔ آج آپ دیکھیں گے آج ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے کہ معاشرہ کہتا تو اپنے آپ کو مسلمان ہے، کہتا تو کہ اسلام کے پیروکار ہیں، نبی کونین کی امتی ہیں، نبی کونین کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، لیکن طریقے دیکھیں گے شادی بیاہ کی رسمیں ہوں چاہے جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات میں آج غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے تو ذرا کہ پہلوں کی شادیاں کیسے ہوتی تھی، پہلے جو پروگرام بھی اگر ہوتے تھے تو وہ کیسے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ شادیوں کے متعلق تو یہ بیان فرمایا گیا کہ شادی 2 رکعت نفل نماز پڑھنا جتنا آسان ہے ایسی ہی آسان ہے یہ شادی۔ کیا ہے؟ ایسی ہی آسان ہے یہ شادی، اتنی آسان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ سب جانتے ہیں کہ آپ کی چہیتی بیوی اور بہت پیار کیا کرتے تھے، حمیرہ کہہ کر کے پکارا کرتے تھے، ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے، اتنی محبت کہ کہتے کہ اے عائشہ، جب تو ناراض ہو جاتی میں جان لیتا ہوں، اور جب تم مجھ سے راضی رہتی ہے، خوش رہتی تو میں جان لیتا ہوں۔ کہنے لگے کہ کیسی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس پر ذرا بتائے تو صحیح کہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میری ناراضگی کا اور میری خوشی کا؟ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے خوش رہتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ ورب المصطفیٰ، کیا وربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، جب تو یہ کہتی تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہیں، اور جب تم مجھ سے تھوڑی سی خفا رہتی ہیں، ناراض کون رہ سکتا ہے؟ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، جو دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، ان سے ناراض کون ہو سکتا ہے؟ ایک میاں بیوی کا معاملہ ہوتا ہے، تھوڑی سی خفت، تھوڑا سا خفاپن ہوتا ہے۔ تو کیا بیان ہے کہ جب تو کہتی وہ رب ابراہیم اور ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں جان لیتا ہوں کہ تو تھوڑی سی مجھ سے خفا ہے۔ تو ایسی محبت ہے۔ لیکن نکاح ہوا، سب جانتے کہ نکاح ہوا، مکہ المکرمہ میں نکاح ہوا اور وداعی جو مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن آج تک تو اس تاریخ کو نہیں بتلا پایا کہ وہ تاریخ کیا ہے۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ نکاح اس قدر سادگی کے ساتھ ہوا، لیکن معاشرے نے آج غیروں کے طریقے کو ایسا اختیار کر لیا کہ خود بھی تباہی کے دہانے پر پہنچیں گے اور قوم کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ ایک کو دیکھ کر کے دوسرا اسی راستے پر چلنا چاہ رہا ہے، اسی نمائش کو،
اسی دنیا کی جو چکا چوند چاندنی کو دیکھ کر کے اسی گڑھے میں کودنا چاہ رہا ہے، جبکہ نکاح کے متعلق تو یہ بیان اتنا آسان ہے یہ نکاح، جیسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا آسان ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، اس سے زیادہ تھوڑی وقت لگتا ہے، اتنا آسان ہے نکاح۔ لیکن ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر کے ایسا جو ہے اس کو مشکل بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرم، ذرا دیکھو تو صحیح کیسی کیسی رسمیں، کیسے کیسے طریقے اختیار کر دیے گئے۔ سوچنے پر آدمی مجبور ہو جاتے کیا یہ دین اسلام ہے؟ کیا یہ مذہب اسلام ہے؟ کیا یہ اسلام کا قانون ہے؟ کیا یہی وہ اسلام ہے کہ جس کو نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسلمان اس اسلام کے مطابق زندگی گزارو؟ کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم اکملت لکم دینکم، کہ آج دین مکمل کر دیا، اب جو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا اس پر میری نعمت نازل ہوگی اور میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ میں دین اسلام سے راضی ہوں۔ لیکن ایسے طریقے اختیار کر دیے کہ آج گھروں میں جا کر کے دیکھیے معاشرہ سسک رہا ہے، ہر جگہ آہ و فغاں ہے، نہ جانے کتنی کنواری لڑکیاں آج جو ہے رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اور کئی کنوارے لڑکے بھی ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، صرف اسی بنا پر کہ آج ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا، یہودیوں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے یہ ان کا طریقہ ہے کہ جس پر اللہ نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ آج مسلمانوں نے ان کا طریقہ اختیار کیا، لہٰذا آج وہ بھی اس عذاب میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ غیروں کا طریقہ اختیار کر دیا۔ کھانے پینے کے طریقوں کو دیکھیے، بیان تو یہ کیا گیا کہ عاجزی کے ساتھ کھاؤ، بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، بیٹھ کر کے پانی پیو، لیکن آج آپ دیکھیے کہ شادی میں معاملات کیسے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں۔ ذرا دیکھو صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھو کہ وہ صرف عاشق کہلاتے نہیں تھے، بلکہ عاشق حقیقت میں وہ عاشق کہلانے کے قابل تھے۔ ورنہ آج ہم عشق کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں عشق پر فنا ہونے والے، حقیقت میں شمع پر جو پروانہ فدا ہوتے تھے، وہی پروانے وہ تھے کہ ایسے فدا ہوا کرتے تھے کہ نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پر لگا دیا کرتے تھے۔ حضرات اکرامی، ان کی سادگی ایسی سادگی تھی، ایک صحابہ رسول ہے جو ہے ہرقل کے دربار میں پہنچے، ہرقل کے دربار میں جب پہنچے تو اس وقت میں کھانے کے لیے کہا گیا کہ دور کا سفر طے کر کے آ رہے ہو، کھانا کھا لو۔ جب کھانے کا وقت آیا تو کہا ہم نیچے بیٹھ کر کھائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارا طریقہ یہی کہ ہم نیچے بیٹھ کے کھائیں گے۔ لہٰذا نیچے جب کھانا پروس دیا گیا، ایسے وقت میں ہرقل کی بھی کچھ جو ہے وزراء بھی اور کچھ مشیر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب کھانے کا وقت آیا، جب کھانا شروع کیا گیا تو کیا دیکھا کہ کھانا زمین پر گر رہا ہے، کچھ دانے زمین پر گر رہے ہیں۔ صحابہ رسول نے جیسے کہ دیکھا تو اسی وقت گرے ہوئے دانوں کو اٹھانا شروع کیا اور اس کو کھانا شروع کیا۔ تو وہ جو ترجمان تھا، جو ان کی طرف سے ترجمانی کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ سپر پاور، ایسی حکومت جس کے پاور کو، جس کی طاقت کا، جس کا طاقت کا لوہا ساری دنیا مان چکی ہے، اس کے دربار میں آ کر کے تم یہ نازیبا حرکتیں کر رہے ہو کہ نیچا زمین پر گرا ہوا کھانا تم کھا رہے ہو؟ تو کہا جس کو تم نازیبا کہہ رہے ہو یہی ہمارے اسلام کا حسن ہے، یہی ہماری نبی کی سنت ہے۔ کہا وہ بات صحیح ہے، لیکن اب تو تھوڑا سا لحاظ کیجئے کہ تم ہرقل بادشاہ کے دربار میں، تمہارے اس طریقے کو دیکھنے کے بعد وہ کیا سمجھیں گے؟ کہا کہ وہ جو چاہے سمجھے، ان جاہلوں کے لیے نبی کی سنت کو میں چھوڑ نہیں سکتا، نبی کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ طریقے تھے، لیکن آج جو ہے غیروں کا طریقہ اختیار کیا گیا، یہودیوں کا طریقہ اختیار کیا گیا، نصرانیوں کا طریقہ اختیار کیا گیا، غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کیا گیا، جس کی وجہ سے آج اسی سزا میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، بیٹھ کر کے پانی پینا یہ نبی کون صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی، کیا کہوں؟ بیٹھ کر پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو۔ حضرات گرامی، ایک شخص سامنے تھا، غیروں کے محبت ایسی دلوں میں بس گئی کہ خود اپنے طریقے کو آدمی جو برا بھولنا شروع کر دے رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑے رہ کر کے پانی پینا اس نے شروع کی۔ اب کچھ ہوتے ہیں چاہنے والے، حقیقت میں عاشق، دیکھا کہ ایک محفل میں بیٹھ کر کے وہ پانی پی رہا تھا اور ایک کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا، جو کھڑے ہو کر کے پانی پی رہا تھا تو بیٹھ کر کے پانی پینا سے کہہ رہا تھا کہ یار یہ عجیب جاہل ہے۔ کیا کہا؟ یہ عجیب جاہل آدمی ہے کہ اتنی بھری محفل میں کہ جس میں بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ایسے محفل میں بیٹھ کر کے پانی پی رہا ہے، کیا جاہلوں کا طریقہ اختیار کر؟ تو
تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اگر تو اختیار نہیں کرتا تو کم از کم نہ کرتا ہے تو مت کر، لیکن اس طریقے کو جاہلوں کا طریقہ کہہ رہا ہے، جبکہ یہ تو نبی کا طریقہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس طریقے میں فائدہ ہے۔ آج ڈاکٹر بھی کرے کہ بیٹھ کر کے پانی پیو، پانی پینے میں تم کو فائدہ ہے۔ کہا یار یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، کیا کہا یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، تو میں نے کہا اچھا سمجھ میں نہیں آتی تو ایک بات سمجھا دیتے تم کو، چل رہے ہو چکر آ گیا، چکر آنے کے بعد نیچے زمین پر گر گئے، گرنے کے بعد کچھ لوگ آئے، کچھ لوگ آنے کے بعد آپ کو انہوں نے اٹھا دیا، اٹھانے کے بعد کسی آدمی نے کہا بھائی پانی لے کر کے، کیا کہا پانی لے کر کے، جب پانی لایا گیا تو کیا وہ کھڑے کھڑے تم کو پانی پلاتے؟ کسی کو دیکھا آپ نے جو جس کو حادثہ پیش آیا ہو، زمین پر گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ معاملہ ہوگا، چکر آ کر کے گر گیا، اس کو اٹھانے کے بعد کسی نے کھڑے کھڑے کر کے پانی پلایا؟ ہر کوئی کہتا نیچے بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ کر کے پانی پیو۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ بیٹھنے میں فائدہ ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو مت کر، لیکن اپنے دین کو اپنے مذہب کو برا بھلا کر رہا ہے اور نبی کے طریقے کو، نبی کی سنتوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو جانتا ہے اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ، بہت مشہور واقعہ، کہ ایک مدینہ المنورہ میں ایک قبر کو کھودا، جب قبر کو کھودا گیا تو کچھ دنوں پہلے اسی قبر میں ایک عرب کو دفن کیا گیا تھا۔ اب کوئی چیز رہ گئی، بھائی کو خیال آیا کہ وہ چیز رہ گئی تھی، شاید کچھ موبائل فون تھا کہ ٹو ٹو ٹا ٹو کی آواز آ رہی تھی، بہرحال یا کچھ بٹوا گر گیا، نہ جانے اللہ بہتر جانے کیا معاملہ تھا۔ اسی بنا پر قبر کو کھودا گیا، جب قبر کو کھود دیا گیا تو عجیب منظر نظر آیا کہ جس قبر میں کچھ دن پہلے ایک عرب کو دفنایا گیا، اور اتنی مقدس سرزمین کہ اس مقدس سرزمین پر ہر کوئی مرنے کی تمنا کرتا ہے کہ موت آئے تو مدینے کی سرزمین پر آئے، اور آقا ارشاد فرمائے کہ اگر تم سے ہو سکے تو مدینے میں آ کر کے مرو، اس لیے کہ مدینے میں آ کر کے جس کو موت واقع ہوگی اس کی میں شفاعت کی دعا کروں، میں اس کی شفاعت کرواؤں، اس کی مغفرت کی دعا میں کروں۔ اس مقدس سرزمین اور جنت البقیع جیسا قبرستان کہ جس مٹی کو نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے نسبت حاصل ہے، اس جگہ کو کھولا گیا تو وہاں پر ایک لڑکی کا لاشا نظر آیا، حیران و پریشان، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ایسے معاملات جو لوگوں کے سامنے دکھلاتا ہے کہ اسی جگہ سوال جو ہوتا ہے اسی جگہ اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ جب وہ لڑکی کا جو جنازہ دیکھا گیا، لاشا دیکھا گیا، سارے حیران و پریشان کہ یہ کیا معاملہ، تو کہا گیا، اس میں سے ایک نے کہا یہ جو لڑکی ہے اس لڑکی کو میں جانتا ہوں، کہا یہ لڑکی کا، کہا یہ لڑکی یہاں کی نہیں، یہ تو یورپ کی ہے، کیا کہا یہ لڑکی تو یورپ کی ہے، کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں اس کو تعلیم دیا کرتا تھا، میں اس کی ٹیوشن لیا کرتا تھا، میں پڑھانے کے لیے جایا کرتا تھا، اس کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اس کا انتقال تو وہاں ہوا تھا، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ دفنایا وہاں گیا، لیکن اتنی مقدس سرزمین پر اس کا لاشا تبدیل کیسے ہو، اور وہ عالم جو اس مقدس سرزمین پر دفنایا گیا لیکن اس کا لاشا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ذرا وہاں معلومات کروا دو، جب وہاں معلومات کروائی گئی، وہاں معلومات کروانے کے بعد جب دیکھا گیا اس کی قبر کو کھودا گیا تو عرب کا لاشا وہاں اور اس لڑکی کا لاشا یہاں۔ تعجب میں سے جب پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ لڑکی جو تھی مذہب اسلام سے محبت کرنے والی تھی، اور آخر میں اس نے دین اسلام کو قبول کیا تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو کلمہ طیبہ اس کو نصیب ہوا، لیکن اس کا اسلام مخفی تھا، چھپا ہوا تھا۔ والدین نے عیسائیوں کے قبرستان میں اس کو دفن کر دیا، لیکن رب کو منظور نہ تھا کہ اس کے ماننے والی اور اس کے مذہب سے جو ہے محبت کرنے والی عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، لہٰذا اس کے لاشے کو مدینے کی سرزمین پر پہنچا دیا، اور اس عرب کے متعلق پوچھا گیا تو جب خبر لی گئی کہ اس کا کیا معاملہ، اس کے گھر پر پہنچے تو بیوی نے کہا سب معاملات تو اچھے تھے، لیکن ایک معاملہ ایسا تھا، کہتا یہ تھا کہ جب کبھی یعنی قربت کرتا تھا بیوی سے اور جب غسل واجب ہو جاتا تھا تو اس وقت ایک جملہ کیا کہتا تھا کہ یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دین اسلام نے جو ہے فوراً غسل کیوں فرض کر دیا، اس سے اچھا تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ غسل کرو چاہے نہ کرو، یعنی ان کے طریقے کو جو ہے وہ تعریف کیا کرتا تھا، جس کی سزا یہ ملی کہ اس کا لاشا عیسائیوں کے قبرستان میں اور وہ لڑکی جو عیسائیوں کے قبرستان میں تو اس کو مدینہ المنورہ کی مقدس سرزمین پر دفن کر دیا گیا۔ لہذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ نہ تو ان کا راستہ مولا نصیب فرما جس پر کہ تو نے جو ہے غضب نازل فرمایا،
نہ بہکے وہ لوگوں کا راستہ. کس کا؟ بہکے ہوئے لوگوں کا. اب یہاں پر بہکے ہوئے سے مراد کون؟ وہ بہکے ہوئے لوگ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کا راستہ سراسر جو غلط راستہ ہے, سراسر ان کا راستہ خسارے کا راستہ ہے. وہ ایسے ہیں کہ خود بھی بہکے ہوئے اور لوگوں کو بھی بہکانے کی کوششیں کیا کرتے ہیں. لہٰذا ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا کہ جو کہ بہکے ہوئے لوگ ہیں. حضرات گرامی, میں آپ کے سامنے جو ہے آج کا دور ایسا دور ہے کہ آج جو ہے تھوڑے سے آدمی کمالات دیکھ لیتا ہے تو فوراً اس کا عاشق ہو جاتا ہے. اب ایسا عاشق ہو جاتا ہے, وہ جیسا چاہتا ہے وہ جیسا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آدمی جو ویسے کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. آج کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے عجیب عجیب ناموں سے اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں, لیکن نہ نماز ان کے پاس ہے, نہ تو زکوٰۃ ان کے پاس ہے, نہ مذہب اسلام کی کوئی جو راستہ ان کے پاس ہے, نہ نبی کونین کی کوئی سنت ان کے پاس موجود ہے. بس اپنی چرب زبانی کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو لوگوں کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں. خود بھی بہکے ہوئے ہیں, لوگوں کو بہکانے کی کوششیں کر رہے ہیں. لہٰذا حضرات گرامی, ایسے لوگوں سے بچ کے رہو. وہ لوگ جو شریعت پر عمل پیرا کیا ہے, جو نمازوں کے پابند ہیں, ایسے لوگوں سے وابستگی رکھو, ایسے لوگوں کے قربت حاصل کرو. اس لیے کہ ایسے لوگوں کی قربت تم حاصل کرو گے. حضرت عیسیٰ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. مولا بے شک تو دنیا اور آخرت میں ہمارا آقا, توفنی مسلمہ ایمان پر موت نصیب فرما, اور جب کل بروز قیامت اٹھائے جائے تو نیکوں کے ساتھ. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے جو اللہ کے نبی ہیں. لہٰذا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں تم جس کے ساتھ رہو گے. المرء من احب دین, کیا بیان کرے گا, فرمایا گیا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جن کی صحبت اختیار کر رہے ہو, اگر ان کا راستہ صحیح راستہ ہے, ان کا طریقہ اگر صحیح طریقہ ہے, تو یقین جانیے کہ تم بھی صحیح راستے پر ہو اور کل تم بھی ان کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اگر گمراہوں کے ساتھ بیٹھو گے, ان کی صحبت اگر تم اختیار کرو گے, وہ تو گمراہ ہو ہی چکے ہیں, لیکن تمہارا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا, تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. اور نیکوں کی صحبت کا ہونا بہت ضروری, کیونکہ بغیر کسی نیک کے, بغیر کسی جو ہے خضر کے کوئی راستہ ملتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی رہبر نہ ہو. حضرات گرامی, حضرت مولانا روم آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے مثنوی لکھی, کیا لکھی ہے؟ مثنوی. مثنوی ایک ایسی مقبول اور مشہور اور معروف کتاب ہے کہ جس کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ فارسی میں قرآن پاک, کیا کہا گیا؟ فارسی میں قرآن پاک جو عربی مکمل اس کو ٹرانسلیشن آپ نے فارسی میں کر دیا, اور ایسی بہترین اس میں گفتگو ہے, ایسی بہترین باتیں ہیں کہ اکثر و بیشتر آپ سنتے ہوں گے. تو مولانا روم ایک عظیم الشان شخصیت کیا بیان کرتے ہیں کہ مولوی ہرمز نشود مولائے روم, یعنی اس وقت مولوی مولانا روم نہ تھا جب تک کہ تاکس غلام شمس تبریزی نہ شود, اس وقت تک کہ مقبولیت نہ ملی, اس وقت تک کہ شہرت نہ ملی, اس وقت تک کہ اللہ نے قبول نہیں کیا جب تک کہ میں شمس تبریز کا غلام ہوں. یہ کون کرے؟ مولانا روم. ان کا واقعہ جانتے ہیں کیسا واقعہ تھا؟ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو یقین جانو تم کامیاب ہو جاؤ. مولانا روم جن کی درسگاہ ایک بستی درسگاہ تھی, کئی طلباء کئی طالب علم دین حاصل کر رہے تھے. ایسے وقت میں ایک فقیر جس کے جو بال مٹی سے اٹے ہوئے, جس کا لباس بوسیدہ تھا بہا ہے, وہاں آنے کے بعد دیکھا کہ جب غفی نظر آیا, ایک جو ہے بھیڑ نظر آئی کہ ایک شخص تعلیم دے رہا ہے, کتاب پڑھا رہا ہے, اور سارے کے سارے لوگ اس کو گھیر کر کے توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سن رہے. تو وہ اللہ کا بندہ وہاں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد مولانا روم سے کہا ای چیز, کیا کہا؟ ای چیز, کہا یہ کیا ہے؟ تو مولانا روم نے اس وقت دیکھا اور کہا تو نمی دان, کہا کہ تو نہیں جانتا. ولیوں کو دیکھا, کہا تو نہیں جانتا. جب ایسا معاملہ ہوا کہ جب یہ کہا کہ یہ چیز یہ کیا ہے, سوال کیا, تو مولانا روم نے کہا کہ تو اس کو نہیں جانتا, تو اس بزرگ نے کیا کیا, اس کتاب کو اٹھا لیا, اور اٹھانے کے بعد دوڑ گئے. جب دوڑنے لگے, دوڑتے دوڑتے کنویں کے پاس پہنچے, اور جب دیکھا کہ وہ کتاب لے کر کے دوڑ رہے ہیں, تو مولانا روم نے اپنے طلباء سے کہا کہ تم بھی پیچھے دوڑو, وہ کتاب لے کر کے آؤ. اس لیے کہ اس وقت پرنٹنگ پریس نہیں تھی, اس وقت تو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا.
تو وہ دوڑے کی عظیم زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہ پاگل نادان اس کو لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ اب طلبہ دوڑنے لگے، وہ اللہ کا بندہ بھی دوڑنے لگا، یہاں تک کہ کنواں آیا، اور کنویں میں جانے کے بعد اس کتاب کو پانی میں چھوڑ دیا۔ جب پانی میں چھوڑ دیا تو سارے طلبہ آ کر کے انہوں نے گھیر لیا۔ مولانا روم بھی وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ یہ تو میری زندگی کا سرمایہ تھا، اور اس سرمایہ کو تم نے پانی کی نظر کر دیا، اب کچھ باقی نہ رہا ہو۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ تو کیا کہنا چاہتا؟ کہا میری وہ جو کتاب میری زندگی کا عظیم سرمایہ تھا تو نے پانی میں پھینک دی۔ کہا اچھا اسی بنا پر اپنے لوگوں کو میرے پیچھے دوڑا؟ کہا کیا اسی بنا پر دوڑا کہ کتاب مجھے مل جائے؟ کہا اچھا اچھا اچھا۔ فوراً پانی میں ہاتھ ڈال دیا اور اس کتاب کو باہر نکالا۔ سبحان اللہ۔ جب کتاب کو باہر نکالا تو ذرا سوچو تو صحیح کہ کنویں میں کتاب ڈال دی گئی تو پانی سے تو بالکل وہ لدادت وہ شرابت ہو جانی چاہیے، پانی سے بھیگ جانی چاہیے، لیکن نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد جب اس کو جھٹکنا شروع کیا تو اس میں سے دھول نکلنا شروع، اس میں سے دھول نکلنا شروع۔ کہا یہ دھول؟ کہا مولانا روم تعجب میں پڑ گئے۔ کیا ہو گئے؟ تعجب میں پڑ گئے۔ کہا یہ چیز پہلے تو شمس تبریز نے سوال کیا تھا، یہ چیز تو مولانا روم نے جواب دیا تو نبی دانم تو اس کو نہیں جانتا، لیکن مولانا روم نے جب عجیب ماجرا دیکھا تو کہا یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اس وقت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تو نبی دانم تو اس کو نہیں جانتا۔ کہا میں جاننا چاہتا ہوں۔ کہا جب جاننا چاہتا ہے تو تجھے ساتھ میں رہنا پڑے گا، ہے نا؟ تجھے ساتھ میں رہنا پڑے گا، اپنی ہستی کو مٹانا پڑے گا، ہے نا؟ کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ تو چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر مرتبہ تو چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ تو یہ جو شہرت، جو عزت ہے، جو تکبر، اس کو فنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ایسے وقت میں تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور حضرت شمس تبریزی کے غلام بن گئے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کی۔ تو آخر میں رب ذوالجلال نے وہ مقام عنایت فرمایا کہ ممبروں پر بیٹھ کر کے آج لوگ مولانا روم کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی مثنوی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ نہ وہ راستہ ہم کو بتا جو کہ گمراہوں، جو کہ جس پر کہ تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ تو گمراہوں کا راستہ، صحیح لوگوں کے راستوں کو اختیار کرو۔ آج مارکیٹ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ولی کہلوا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے نمازوں سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، سنتوں سے دور ہیں، یہاں تک کہ خود قرآن پاک کی تلاوت کرنا نہیں جانتے ہیں، اور ایسے لوگ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے طریقے ان کے سامنے پیش کر جس کی وجہ سے ایمان برباد ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو کہ نمازوں کے پابند ہوں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں، جو حدیث پاک کے جاننے والے ہوں، جو سنت مصطفیٰ پر قربان ہو جانے والے ہوں، اور حقیقت میں جو ہے کلمہ طیبہ صرف پڑھنے والے نہیں ہوں بلکہ کلمہ طیبہ کے مطابق تم کو خود بھی چلنے والے اور تم کو بھی چلنے کی جو ہے توفیق جو تعلیم دینے والے ہو کہ تم اس کے مطابق زندگی گزارو۔ حضرات گرامی، یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب آگے جو ہے آیا ہے آمین۔ کیا آیا ہے؟ آمین۔ آمین یہ ایک آج کے دور میں یہ آمین جو ہے ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی جو ہے سرگردہ ہے۔ دیکھیے حضرات گرامی، آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کا۔ کیا یہ آمین ہم حنفیوں کے نزدیک سورۃ الفاتحہ کے بعد جب نماز میں پڑھی تو ایسے وقت میں اس آمین کو آہستہ سے کہیں۔ کیا کہنا ہے؟ آہستہ سے کہیں، اس لیے کہ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا۔ اب ایک گروپ ہے وہ زور سے بلند آواز سے آمین کہتا ہے، تو وہ اس لیے بلند آواز سے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آمین قرآن پاک کا حصہ ہے، لہٰذا اس کو بلند آواز سے پڑھو۔ لیکن احناف ہم حنفی ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک یہ آمین جو ہے دعا ہے۔ کیا ہے؟ آمین دعا ہے، لہٰذا جو دعا ہوتی ہے اس کے متعلق رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین، کہ رب کو پکارو خاموشی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، لہٰذا یہ دعا ہے
اس کو آہستے سے کہنا ہے. یہ ہم حنفیوں کے نزدیک جو ہے یہ اس کو آہستے سے اس کو پڑھنا ہے. اور یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے آمین پر فرشتے بھی, تمہاری دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے, ان کے مطابق ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور آمین کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا کہ آمین جو ہے یہ جیسے کہ ایک مہر ہوتی ہے, کتاب ہوتی ہے, اس پر ایک مہر لگ جاتی ہے. جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے. لہٰذا اس سورۃ الفاتحہ کو نازل فرمانے کے بعد اس پر آمین کی مہر لگا دی گئی ہے. لہٰذا جب کبھی سورۃ فاتحہ پڑھو تو اس کے بعد آمین ضرور کہو, اور اپنی دعاؤں کے بعد بھی آمین کہو, لیکن آہستہ آہستہ سے, بلند آواز سے نہیں, اس لیے کہ ہم حنفی ہیں, ہم جو ہے اس کو آہستہ سے پڑھتے ہیں. لہٰذا حضرات گرامی یہ وقت جو ہے کافی ہو چکا ہے, تو یہ آج سورۃ الفاتحہ مکمل ہے. حالانکہ یہ پہلے ناپیدا کنار ہے, یعنی ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں, بولتا جائے آدمی بولتا جائے کم پڑ جاتا ہے نا. سننے والے تھک جاتے ہیں, بولنے والا نہیں تھا, ہے نا, بولنے والا نہیں تھا. ایک شاعر صاحب تھے, وہ شعر بیان کر رہے تھے, ایک آدمی کا ارشاد ہو ارشاد ہو ارشاد ہو. شاعر کو ایسا لگا کہ یار میری بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ, کیا کہا, میری بات بڑے اچھی طریقے سے سمجھ. اس آدمی سے کہا بھائی لگتا ہے تم میری بات بڑے اچھی طریقے, ارشاد کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے آپ اس کو بولیں. تو کہا ارشاد ہو ارشاد, تو میری بات بڑے اچھی طریقے سے سمجھ. کہا سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے تو ارشاد بول رہا ہوں. تو بولنے والا بولتا رہتا, سننے والے بیچارے تھک جاتے ہیں. لیکن یقین جانیے علم کی غرض سے اگر آئے ہو, علم دین حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہو, تو یہ تھکن نہیں ہوگی, نہ ذہن تھکے گا نہ جسم تھکے گا. کیا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں, خود بیان کرتے ہیں کہ طالب علمی کے دور میں جب کبھی بھوک کی شدت بڑھ جاتی اور پاس روٹی نہیں ہوتی تھی, ایسے وقت میں کیا کرتا تھا, مسجد میں پہنچ جاتا تھا. مسجد میں پہنچنے کے بعد پیٹ کے بل میں لیٹ جاتا تھا. پیٹ کے بل جب میں لیٹتا تھا ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا. قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا, پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہوتا تھا. جب میں اٹھ جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا میری بھوک ہی مٹ گئی, میں کھانا کھا چکا ہوں, بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے گا. تو قرآن پاک ہے. لہٰذا نہ جسم تھکے گا نہ آپ کا ذہن تھکے گا اگر صحیح نیت سے اگر آپ بیٹھیں گے. تو رب الجلال میرے کہنے کو آپ اس کو قبول فرمائیں. شاید جو ہے آنے والا جو جمعہ ہے وہ عید کا دن ہوگا اور سارے لوگ تھکے ہوگے, تو شاید جو ہے یہ اس روز جو ہے عید کے دن شاید اس محفل کو جو تھوڑا سا موقف کیا جائے, روک دیا جائے, ہے نا. لیکن آنے والے جمعہ جیسا لوگ انشاءاللہ اعلان کر دیں گے, کرنا ہے. لیکن لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کون آتا ہے, ہر آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے. انشاءاللہ جو ہے جیسا لوگ اعلان کر دیں گے, لیکن آنے اس کے بعد کا جو جمعہ ہوگا اس میں ضرور یہ ہوگی. رب الجلال میرے قیدے کو قبول فرمائے, کہنے کا غلطیاں مولا معاف فرمائے. مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی برکت سے, اس قرآن پاک کو سننے کی برکت سے مولا دعا کو قبول فرما, سب کی مصیبتوں کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, بے روزگاروں کو ذریعہ عطا فرما. مولا کریم رزق میں برکت عطا فرما, کاروبار میں برکت عطا فرما. اپنے محبوب کے سبقت توسل مولا دعا کو قبول مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمیعنا واطعنا ربنا وإلیک المصیر.